ایک ٹائم میں ایک آدمی کوئی سر دس از اویس کیانی فرام 24 نیوز. تھینک یو ویری مچ سر. سر دو بڑی اہم چیزیں, 1296 افراد تھے پاکستان ڈاکومنٹ پہ, پاسپورٹ پہ, جو سعودیہ ٹریول کرتے ہیں, اور سعودیہ حکومت ہمیں بتاتی بھی ہے, اور اس میں 3000 سے زائد افغانی تھے جنہوں نے فیک پاسپورٹ پاکستانی بنا کے ٹریول کیا. اس کی کوئی انکوائری ہو رہی ہے, اس کو اپڈیٹ کر دیجیے گا. گزشتہ روز غزہ کے لیے بڑا اچھا جسچر ہوا, امدادی سامان وہاں پر پہنچا, لیکن ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ بطور وزیر اعظم جو اسلامی ایٹمی ملک کے, آپ جو غزہ کے لیے جو پاکستان کا جو کردار ہے حکومت پاکستان کا, اس سے آپ مطمئن ہیں یا غیر تسلی بخش؟ تھینک یو ویری مچ سر. دیکھیں غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا کیا جائے کم ہے. آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی نہیں ہیں مطمئن. 1.5 ارب مسلمان نہیں ہیں مطمئن, تو میں اور میری حکومت کیسے مطمئن ہوں گے؟ بچے شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہیں, ہسپتال پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کئی صدیوں میں اس طرح کا ظلم جو ہے نا کسی طاقت نے, کسی ریاست نے کسی کے خلاف کیا. لیکن اس کو میرے خیال میں اگر ہم ایسے اشتعال سے جوڑیں کہ ہم بطور ایک طاقت کے کیا کر رہے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے سوال کرنے چاہیے, اور بہت سوچ سمجھ کے جواب دینے چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. سعودیہ میں ایک اسپیشل سیشن کنوین ہو رہا ہے اسی حوالے سے, اور پرائم اس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ فی الفور جو وائلنس ہے اس کی سیزیشن ہو, یہ رک جائے, اور جو ہیومن کوریڈور ہے وہ اسٹیبلش ہو, اور ادویات, خوراک, یہ تمام چیزیں پہنچیں. پہلے تو اس سچویشن کو حاصل کریں, اس کے بعد باقی باتیں دیکھیں گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. فیک پاسپورٹ پہ ہو رہی ہے ان کو. جی سر آپ نے جو پریشر کی بات کی ہے وہ تو بالکل بجائے آپ کی, کہ ظاہر ہے مختلف ممالک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اور ویسٹرن الائی تھے, تو وہ اپنا سارا فضلہ چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں سے. تو ہم اٹس اے ہیوج چیلنج, جو اس گڈ سٹیپ جو گورنمنٹ کر رہی ہے, جو غیر قانونی جو افغان شہری ہیں ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے, لیکن ان کی سپورٹ ہمیں کیا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز کہاں کھڑے ہیں, خاص طور پر امریکہ کا جو ہے اس میں کیا رول ہے, وہ ہمیں کیا اس میں مطلب ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوں اس وقت اور ہمیں سپورٹ کریں. یہ پاکستان تو اکیلا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا, یہ بظاہر حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن بٹ اٹس اے ہیوج چیلنج. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ اوباما نے 2009 میں مطلب ایف پاک پالیسی اناؤنس کی تھی, تو اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی ذمہ داری اس والے سے کیا ہے اور وہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی سوال اور اسسمنٹ دونوں سے ایگری کرتے ہوئے, یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بارہا ہم پورے ان 2 دہائیوں میں ہمیشہ یہ نقطہ پاکستان کی جانب سے اٹھتا رہا ہے کہ آپ تو اس خطے سے چلے جائیں گے لیکن اس کی امپلیکیشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا, جو ہم کر رہے ہیں. اور جتنی بھی مغربی طاقتیں ہیں, خصوص طور پہ امریکہ, ان کے ساتھ ہم انگیج ہیں, کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں, اور اس حوالے سے بھی مختلف سطحوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور معاونت ہوئی تو ہم اسے ویلکم کریں گے, معاونت نہ بھی ہوئی تو ہم یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کر چکے ہیں, محدود وسائل کے تحت یہ کام ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی یہ خاتون کو موقع دیں یار, واحد خاتون بیٹھی ہوئی ہیں. شمائلہ اندلیب, اے پی پی. ابھی آپ نے بات کی کہ کون سے چینل سے؟ اے پی پی سے ہوں جی. ابھی آپ نے بات کی کہ یو ایس کا جو اسپیشل امیگریشن ویزا اسکیم ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کافی ساری تعداد میں افغانس موجود ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہے اور شیئر کیا گیا ہے. کیا تعداد ہے ان کی, اور کیا ان کو ایلیگل فارنرز کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ یو ایس ایمبیسی نے کچھ ان کو پرمٹ لیٹرز ایشو کیے ہیں تاکہ یہ اپنا اسٹے کنٹینیو رکھ سکیں. ان کو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کیا حیثیت دے گی اس لیٹر کو؟ اور اوور آل جو آپ کا یہ جو پورا پروسیس ہے اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں جی, ایک تو یہ جو انلیگل سٹیٹس کا کوشچن ہے وہ میرے خیال میں اگر مختلف وکلاء سے بھی مشاورت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا, یہ سوال مزید ریفائن ہو جائے گا. انلیگل
جب کوئی بھی کسی ملک میں انٹر ہوتا ہے اور وہ کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے ریگارڈنگ دیئر امیگریشن اسٹیٹس، تو اسی لمحے اس کو ایک لیگل اسٹیٹس ان سیٹلڈ انڈیویجول کے طور پہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ ایک لیگل اسٹیٹس ہی ہوتا ہے. وہ لیگل اسٹیٹس اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا یا نکالنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن وہ اس لیگل فریم ورک میں آ جاتا ہے. تو جب یہ افراد جن کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ ایشو ہو گیا ہے تو وہ آپ کے فریم ورک میں آ گئے. یہ ہمارا کہنے کا مقصد اور ایکسپلینیشن ہے. وہ لوگ جن کو ہم واپس بھیج رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے. اس انویزیبلٹی کو ویزیبل کرنے کے لیے ایکسرسائز کی جا رہی ہے. ان کی تعداد سردست میرے پاس نہیں ہے کہ کتنی ہے، لیکن مختلف ممالک نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں، باقی ممالک کے ساتھ بھی ہیں. تو وہ تمام کے تمام جو ہے نا ایک ٹیمپرری اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہاں پاکستان میں ہے، اور انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے. انہوں نے یہاں سے مختلف مغربی ممالک میں جانا ہے، جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ ان کو لے کے چلے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انشور کریں، جلد از جلد ایک ٹائم لائن ہمیں دیں کہ یہ کب تک ان کو لے کے جائیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ اس وقت میں یہ تمام لوگ چلے جائیں یہاں سے. جی آپ کھڑے ہو گئے تو بول لیں. تھینک یو پرائم منسٹر. حالیہ جو لہر ہے دہشت گردی کی، ہم نے دیکھا کہ جو حتمی تاریخ آئی ہے الیکشن کی، اس کے بعد اس نے زور پکڑا ہے. تو کیا یہ صرف محض اتفاق ہے یا کوئی حسن اتفاق ہے؟ اور اگر الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش لگ رہی ہے، تو ایسے حالات میں اگر یہ چیز بڑھ جاتی ہے اور کہیں کنٹرول سے باہر جاتی ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے. دوسرا، آپ نے کرکٹ کی بات کی. پاکستان لگ رہا ہے کہ کہیں سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا اور ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا. تو ماضی کی روایت ہے کہ جو سربراہ حکومت ہوتے ہیں یا سربراہ مملکت، اس طرح کے بڑے میچز میں انہوں نے ٹریول کیا ہے انڈیا. تو کیا آپ کو اگر کوئی دعوت ملے تو آپ جائیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں، دہشت گردی کے لیے ایک تو حسن اتفاق کا لفظ میرے خیال میں تو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا. اتفاق ہو سکتا ہے، حسن اتفاق کسی اچھی شے کے لیے. وہ بات آپ درست ہے آپ کی. میں صرف چوائس آف ورڈز اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی پرانے دوست سے ملنا، حسن اتفاق ہو سکتا ہے. کسی اچھے کاروبار کا نتیجہ آنا حسن اتفاق ہو سکتا ہے. اور حسن اتفاق کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جو جوانی اور بڑھاپے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو لیکن دہشت گردی حسن اتفاق، اس کو میرے خیال میں اس کو اگر ہم اوائڈ کریں تو شاید زیادہ بہتر ایکسپلینیشن اس کی ہوگی. اتفاق ہو سکتا ہے. اب اتفاقات پہ میں کیا جواب دوں؟ جب آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس پہ ہماری اسیسمنٹ تو ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے. ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے. انہوں نے ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور یہ جنگ چاہے آپ حالت الیکشن میں ہو یا نارمل حالت میں ہوں، وہ جاری رکھتے ہیں. ہمیں بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کا جواب اسی طرح دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟